من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونسير إليهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب تک پہنچا تھا۔ سیرت نبوی میں غزوہ احزاب ایک سخت ترین معرکہ تھا، ایسا معرکہ کہ جس میں
سازش ہوئی تھی کہ مسلمانوں کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، چن چن کر ایک ایک مسلمان کو قتل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ گزشتہ جمعے کی مجلس میں تفصیل عرض کی تھی کہ 12,000 کا لشکر پورے عرب سے، جس میں 3,000 مکے کے لوگ تھے، بنو غطفان کے لوگ تھے، بنو کنانہ کے لوگ تھے، اکٹھے ہو کر مدینہ کے طرف چل پڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور مدینہ کے دفاع کے لیے خندقیں کھودیں۔ اس خندق کی تفصیل بھی گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن کے اندر اندر خندق کھود کر فارغ ہو گئے۔ یہ مشکل ترین خندق تھی۔ آپ جیسے ہی فارغ ہوئے تو مشرکین کا لشکر بھی آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اندر سے کافر تھے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ ان منافقوں نے اس مشکل میں نفاق سے کام لیتے ہوئے بہانے بنائے، خندق بھی نہیں کھدوائی، جنگ میں بھی حضور کا ساتھ نہیں دیا، کچھ بغیر اجازت کے نکل گئے، اور کچھ نے جھوٹے بہانے بنا کر چھٹی لی۔ بغیر اجازت کے نکل جانا بھی نفاق کی علامت، اور جھوٹے بہانے بنا کے نکل جانا بھی نفاق کی علامت۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مومن کون ہے؟ اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب کسی مشترکہ کام میں لگے ہوئے ہوں، علی امر جامع، جمع کرنے والے معاملے میں جب موجود ہوں، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، بغیر اجازت کے نہ جائیں، اجازت لے کر جائیں۔ جو چھٹی کے بغیر چلے جائیں وہ منافق، جو چھٹی کے ساتھ جائیں اللہ نے فرمایا وہ مومن۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو چھٹی لے کے جاتے ہیں وہی ہیں اللہ پہ ایمان رکھنے والے، وہی ہیں رسول پہ ایمان رکھنے والے۔ پھر اللہ نے حضور کو اختیار دیا، جب یہ آپ سے چھٹی مانگیں تو فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جن کو مناسب سمجھے آپ چھٹی دیں، اور جن کو مناسب نہ سمجھے آپ چھٹی نہ دیں، اور جن کو آپ چھٹی دیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ لیکن منافق وہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ حضور کی نافرمانی کر کے چلے جاتے ہیں، بغیر چھٹی کے چلے جاتے ہیں، وہ اس بات سے ڈریں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم،
یا وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو جب جہاد ہو رہا ہے تو چھٹی لے کے جائے۔ اسی سے ثابت ہوا جب تعلیم میں ہو تو چھٹی لے کے جاؤ۔ اسی وجہ سے ہمارے مدارس میں، جامعات میں بغیر چھٹی کے جانا یہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کا ماخذ یہی آیت ہے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ جو بغیر چھٹی کے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ آپ کے لیے فتنہ، طلباء کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھائی سے محروم ہو جائیں، راستے میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ راستے میں آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ خیر، مشرکین کا لشکر آ گیا، احد پہاڑ کے برابر ٹھہر گئے۔ یہ 3000 غطفان کے لوگ آ گئے اور آ گئے یہ 12,000 کا بڑا لشکر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبل سلا پر جبل سلا کے قریب اپنا خیمہ لگوایا۔ حضور علیہ السلام کا خیمہ چمڑے کا تھا، چمڑے کا خیمہ آپ نے لگوایا۔ آپ اس سلا پہاڑ کو اپنی پشت کے نیچے کر کے خندق کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آج جو مسجد ہے جبل سلا کے پاس، یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا انہوں نے دیکھا ہے اس مسجد کو۔ مشرکین مکہ آئے تو ہکے بکے، کفار ہکے بکے، آگے خندق ہے، گہری خندق ہے، چوڑی خندق ہے، وہ حیران پریشان۔ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ ابھی باقی تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ۔ اب امتحان کی شدت دیکھو حضور اور صحابہ پر۔ باہر سے دشمن آ گیا ہے، اندر کی آبادی سے زیادہ باہر دشمن ہے، ان کو روکا ہوا ہے خندقیں کھود کر۔ اندر جو رہتے ہیں بنو قریظہ، انہوں نے بھی غداری کر دی، حالانکہ ان کا حضور سے معاہدہ تھا۔ یار اس کی آواز صاف کرو، یہ کوئی جوڑ کا مسئلہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا معاہدہ تھا۔ قبیلہ بنو نذیر کا سردار حیی ابن اخطب، یہ آیا بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس، اس کا نام تھا کعب بن اسد۔ آ کے دروازہ بجایا، آواز دی، اس نے کہا کون ہو؟ کہنے لگا حیی ابن اخطب ہوں۔ دروازہ کھولو، کنڈی کھولو۔ کعب ابن اسد کہنے لگا حیی ابن اخطب سے، ویحک انک رجل مشموم، تو تباہ برباد ہو، تو کمینہ آدمی ہے، نحوستی آدمی ہے۔ میرا حضور سے معاہدہ ہے، میں وہ معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی میں کبھی وعدہ عہد شکنی نہیں پائی، میں نے ان میں سچ پایا، میں نے ان میں وفا پائی، لہذا میں معاہدہ نہیں توڑوں گا، تو واپس جا، میں دروازہ نہیں کھولتا۔ اس نے کہا دروازہ تو کھولو، پھر دروازہ بجایا۔ اس نے کہا میں نہیں کھولتا۔ اس نے پھر دروازہ بجایا، کہتا ہے دروازہ تو کھول، میں تیرے لیے
عزتیں لایا ہوں، عظمتیں لایا ہوں، تو دیکھ نہیں رہا۔ میں مکہ والوں کو نکال کے لے آیا ہوں، میں بنو غطفان کے قبائل کو لایا ہوں، میں پورا عرب مدینے کے دروازے پہ لے آیا ہوں۔ آج موقع ہے، ہمارا ساتھ دو، سارا مدینہ ہمارا ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا، یہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ لالچ بری بلا ہے۔ اس بدبخت نے، اس شخص نے معاہدہ توڑ دیا اور کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ اور بڑا خطرہ، باہر سے اتنا بڑا لشکر، اتنے دشمن، اور اندر کے لوگ بھی مخالف۔ باہر والوں سے تو خندق کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، لیکن اندر کے دشمنوں سے کیسے بچیں؟ ادھر باہر والے حملہ کریں، ادھر اندر والے ماریں۔ حضرت عمر کو سب سے پہلے اس خبر کا پتہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فوراً اوس اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے بھیجا اور فرمایا جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ، اسید بن حذیر، ان کو بھی ساتھ بھیجا۔ فرمایا اگر خبر اچھی نہ ہو تو کھل کر نہ بتانا، مجھے اشارے کے ساتھ بتانا، تاکہ لشکر میں خوف و ہراس نہ پھیلے، سراسیمگی نہ پھیلے۔ اور یہ ادب کا تقاضا ہے، سب کو نہیں ڈرانا چاہیے۔ اگر اس طرح کا کوئی خطرے کا معاملہ ہو تو چپکے سے اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے۔ حضرت اسید ابن حذیر، عبادہ، حضرت سعد ابن معاذ، سعد ابن عبادہ، یہ حضرات گئے بنو قریظہ کے سردار کے پاس، اس سے جا کے کہا کہ تیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نے معاہدہ نہیں کیا ہوا، او کعب ابن اسد، تو ہمارا حلیف ہے۔ کہنے لگا کیا معاہدہ؟ میرا کوئی معاہدہ شعاہدہ نہیں تمہارے ساتھ۔ حضرت سعد ابن معاذ کو بڑا غصہ آیا، طبیعت میں اشتعال پیدا ہوئی، تو میں بھی ہوئی، جھگڑا بھی ہوا، اور ساتھ کہہ دیا سعد ابن معاذ نے کہ انشاءاللہ یہ مشرکین ناکام ہو کر لوٹیں گے اور پھر ہمارا فیصلہ تمہارے حق میں تلوار سے کم نہیں ہوگا، نمٹ لیں گے ہم تم سے نمٹ لیں گے، دیکھیں گے۔ اس مشکل گھڑی میں بھی صحابہ کا استقلال دیکھو، صحابہ کی استقامت دیکھو، صحابہ کا اللہ پہ توکل دیکھو۔ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اشارے کے ساتھ بتایا عقل وقارۃ، بس اتنا کہا، عقل وقارۃ، اشارہ تھا جیسے رجیع میں عقل اور قارہ نے غداری کی تھی، ایسے آج بنو قریظہ بھی غداری کر رہے ہیں۔ حضور سمجھ گئے، خاموش ہو گئے۔ حضور کو بڑا صدمہ ہوا۔ عالم اسباب میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، باہر کے دشمن، اندر کے لوگ بھی دشمن، خبر آہستہ آہستہ لشکر میں بھی پھیل گئی، مسلمانوں میں بھی پھیل گئی کہ بنو قریظہ بھی غدار ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس کی عکاسی قرآن نے کی ہے۔ سورہ احزاب میں
وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ تمہارے دشمن اوپر سے آ گئے، یعنی باہر سے آ گئے، نیچے سے آ گئے، اندر کے لوگ بھی دشمن بن گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چندھیانے لگیں، اتنا بڑا لشکر، آنکھیں خیرہ ہوں جن کو دیکھ کر۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل اٹک کر گلوں میں پھنس گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں وسوسے آنے لگے، کیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہوگا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو اتنا صدمہ ہوا، آپ کچھ دیر چادر لے کر لیٹ گئے، بالکل خاموش لیٹ گئے، کافی دیر آپ لیٹے رہے، آپ پھر اٹھے، مشرکین سامنے تھے، آپ نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں بند کروایا۔ بنو قریظہ غدار، البتہ ان میں سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ، یہ چند لوگ حضور کی خدمت میں آ گئے، انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، باقی سب غدار۔ عورتوں اور بچوں کو قلعے میں بند کر دیا، اب خطرہ تھا، باہر دشمن آئے، چلو ان سے تو مرد نمٹیں گے، خندقیں کھودی ہوئی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، لیکن اندر والے جو دشمن ہو گئے، یہ عورتوں پہ حملہ کر دیں، یہ بچوں کو گرفتار کر لیں، عورتوں کو گرفتار کر لیں، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ عورتیں بچے قلعے میں بند ہو جائیں۔ آپ نے مدینے میں اپنا خلیفہ اور جانشین عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بنایا، حضرت حسان بن ثابت کو عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑا، خود آپ خندق پہ تشریف لائے۔ 10 یہودی نکلے، 10 یہودی اس نیت سے کہ عورتوں پہ حملہ کرے، بڑا امتحان تھا، اور ان میں سے ایک آگے چلا، باقی پیچھے تھے۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا یہودی آگے آ رہا، انہوں نے حضرت حسان سے فرمایا حسان یہ یہودی آ رہا ہے، اس کو قتل کر دے۔ ہر انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، حضرت حسان شاعر تو بڑے تھے، ان جیسا شاعر اسلام میں کوئی نہیں، حضور کے نعت خواں تھے، نعت گو تھے، لیکن جنگ کے میدان کے نہیں تھے، لڑائی کے میدان کے نہیں تھے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ کہنے لگے اگر میں لڑائی کے میدان کا ہوتا، جنگ کے میدان کا ہوتا، حضور مجھے یہاں عورتوں کے پاس چھوڑ جاتے، مجھ سے نہیں ہوتا قتل۔ حضرت صفیہ نے خیمے کی لکڑی نکالی، دروازے کے پاس یہ یہودی پہنچ گیا تھا اور اس کے سر پر لکڑی ماری، اس کا سر پھٹ گیا، کچلا گیا اس کا سر۔ یہ ایک عورت کی بہادری ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی ایک صحابیہ کی بہادری ہے، یہ حضور کی پھوپھی کی بہادری ہے، اکیلے خیمے کی لکڑی نکال کر اس کا سر کچل دیا، اور کچل کر پیچھے ہٹ گئی۔ فرمایا حسان اس کا جنگ کا سامان تو اتار لو، یہ مرد ہے، میں عورت ہوں، ورنہ میں خود اتار لیتی، کہیں اس کا جسم ننگا نہ ہو جائے، اس کا سطر نہ کھل جائے، تم اتار لو۔ حسان کہنے لگے مجھے اس کے سامان کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے سامان کی ضرورت نہیں۔
حضرت صفیہ خود نیچے اتری، اس کا سامان، اس کا اسلحہ اتارا، پھر فرمایا حسان اس کی گردن کاٹ کے مجھے دے دو تاکہ میں اوپر سے یہودیوں کی طرف پھینک دوں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہ خالی نہیں ہے، یہ بزدل نہیں ہے، یہ بہادر ہیں، عورتیں بھی ہیں تو اپنی حفاظت کر سکتی ہیں۔ حضرت حسان نے فرمایا میں سر بھی نہیں کاٹ سکتا، تم بھی نعرے بڑے لگاتے ہو، یہ جو نعرے لگانے والے ہوتے ہیں نا، یہ ترانے پڑھنے والے سارے بھاگ جاتے ہیں، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا سر کاٹا اور قلعے کے اوپر سے نیچے یہودیوں کی طرف پھینکا، اور یہودی سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ محمد عربی نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا، ان کی حفاظت کے لیے بھی لشکر موجود ہے، سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ یہ ایک عورت کی بہادری ہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خندق پہ پہرہ دے رہے ہیں، ادھر سے تیر آتے ہیں، ادھر سے تیر جاتے ہیں، سنگ باری کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ ادھر پتھر پھینکتے ہیں، یہ ادھر پتھر پھینکتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق اور دل کے روگی وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ رسول کا وعدہ دھوکے والا ہے، جھوٹا ہے، یہ تو ہم پھنس گئے۔ اہل ایمان نے کہا اللہ کے رسول کا وعدہ سچا۔ لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب اہل ایمان نے اتنے بڑے لشکر دیکھے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہنے لگے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا۔ کچھ منافق آ گئے، حضرت ہمارے گھر اکیلے ہیں، خندق کے اس طرف ہیں اور کافر بھی اس طرف ہیں، ہمیں اجازت دے دیں ہم ادھر چلے جائیں۔ ان بیوتنا لعورا، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ۔ صحابہ نے کہا، حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ جب بھی مدینے پہ مشکل وقت آتا ہے نا، یہ بدبخت یہی کہتے ہیں، آپ انہیں اجازت نہ دیں۔ قرآن نے کہا وما ہی بعورا، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، کھلے نہیں ہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، سخت سردی، بھوک، راتوں کو جاگ کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ کہتے ہماری راتیں دن بن گئیں۔ اللہ اکبر۔ 15 دن گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہوتے، سخت ٹھٹھرتی سردی میں، سخت سردی لگتی۔ ایک بار آپ خیمے میں تھے، آواز سنائی دی، کون ہے؟ حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جاؤ، جو تنگ جگہ ہیں ان کا پہرہ دو۔ ایک رات عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ خیمے میں تھے، کسی کی دشمن کی آواز سنی، فرمایا دیکھو یہاں کوئی ہے۔ یا رسول اللہ عباد ابن بشر، فرمایا یا عباد، لبیک یا رسول اللہ، تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جی یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک جماعت ہے۔ فرمایا مجھے آواز سنائی دی ہے، جاؤ خندق پر۔ گئے تو دیکھا ابو سفیان ایک جگہ سے خندق کراس کرنا چاہتے تھے،
فرمایا جاؤ پہرا دو. انہوں نے تیر مارے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی نے کچھ دیر رات کو آرام فرمایا. 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد مشرکین نے فیصلہ کیا کہ مل کر اب کسی طرح خندق کو کراس کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. چنانچہ ابو سفیان, عکرمہ بن ابی جہل, خالد بن ولید, یہ سارے بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہم. اور اسی طرح عامر ابن عبد ود, اسی طریقے سے فراز بن خطاب, عامر ابن عاص, نوفل, انہوں نے اکٹھے ہو کر خندق کراس کی. آگے آ گئے. ان میں ایک بڑا پہلوان تھا عامر ابن عبد ود العامری. اس نے خندق کراس کر کے مبارزہ کیا, چیلنج دیا, ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ مجھ سے لڑے. اگر اس کا راستہ نہ روکا جاتا تو پیچھے سارا لشکر حملہ کر دیتا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. یہ علی شیر خدا. حضرت علی نے حضور سے اجازت مانگی. اس عامر ابن عبد ود العامری کو قتل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی. حضور نے دو کام کیے. ایک تو حضرت علی کو اپنی تلوار عطا فرمائی. حضور نے حضرت علی کو اپنی تلوار دی. اب حضور کی تلوار کو کون ہرا سکتا ہے, کون شکست دے سکتا ہے؟ دوسرا, حضور نے حضرت علی کی دستار بندی کرائی. اخذ سیفہ وعممہ. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اعطاہ سیفہ, حضور نے حضرت علی کو اپنی تلوار دی. وعممہ, ان کو امامہ بندوایا, ان کو پگڑی پہنائی اور دعا دی. حضرت علی کو دعا سے نوازا. فرمایا جاؤ. یہ خندق کراس کر چکا تھا, گھوڑے پہ تھا. آپ نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا عامر تو کہا کرتا تھا کہ کوئی بندہ مجھے 3 باتیں کہے تو میں ایک بات ضرور مانوں گا. آج میں تمہیں 3 باتیں کہتا ہوں, ایک بات مانو. اس نے کہا ہاں ہاں کہو. وہ 3 باتیں کہو, میں ایک بات مانوں گا. حضرت علی نے اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت, اور یہی سنت ہے کافر کو جہاد میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت. قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو کہنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اقرار کر. کہنے لگا دیکھتا نہیں ہے ہم پورے عرب کو کیوں اکٹھے کر کے لائے ہیں. ہم اللہ کی توحید, حضور کی رسالت کو مانتے تو مقابلہ کرتے. ایک بات اس نے مسترد کر دی. حضرت علی نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ, میں تمہیں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی نے فرمایا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. عامر ابن عبد ود العامری کہنے لگا کسی اور کو مقابلے کے لیے لاؤ. پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. کہنے لگا کسی اور کو مقابلے کے لیے لاؤ, تم بچے ہو, میں نہیں چاہتا کہ تمہیں قتل کروں. علی نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں تجھے قتل کروں. علی تو شیر خدا ہے. اس نے کہا میں نہیں چاہتا تمہیں قتل کروں.
علی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں. اسے غصہ آیا, گھوڑے سے نیچے اترا اور یوں تلوار لہرائی اور حضرت علی پہ حملہ کیا. حضرت علی نے اپنی سپر پر اس حملے کو روکا. پھر حضرت علی نے مڑ کے وار کیا. اس کی گردن اڑا دی. بعد روایات میں آتا ہے اس نے روکا, پھر اس نے وار کیا. حضرت علی کو کندھے پہ زخم لگا. پھر حضرت علی نے حملہ کیا تو اس کی گردن اڑا دی. اس کی گردن اڑی تو حضرت علی پیچھے مڑے اور سیدھے حضور کے پاس آئے. دھول اور گرد اڑ رہی تھی. اللہ کے نبی نے حضرت علی کا استقبال کیا اور ان کے چہرے سے گرد اور غبار کو صاف کیا اور نعرہ تکبیر لگایا. فرمایا اللہ اکبر. وہ جتنے آئے تھے سارے پیچھے بھاگ گئے. جب پیچھے بھاگ رہے تھے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پر حملہ کیا. اس کی گردن, اس کے کندھے پہ تلوار لگی. تلوار کاٹتے 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 اس کی سرین سے گھوڑے تک پہنچ گئی. اتنا زوردار حملہ. کہنے والے نے کہا بڑی زبردست تلوار ہے. حضرت زبیر نے فرمایا زبردست تلوار نہیں, زبردست ہاتھ ہے. السیف بالساعد للساعد بالسیف. زبردست ہاتھ ہے, یہ ہاتھ کا کمال ہے. دوسرا بھاگنے لگا, اس کو حملہ کیا. یہ لاشیں گری ان کی. ایک لاش کے لیے بعد روایات میں آتا ہے یہی عامر ابن عبد ود تھا. ابو سفیان نے حضور کے پاس 10,000 درہم بھیجے. 10,000 درہم. یہ 10,000 درہم لے لو اور ہماری لاش واپس کر دو. حضور کا مزاج دیکھو, اسلام کا مزاج دیکھو. آپ نے فرمایا یہ بھی مردار, اس کی لاش بھی مردار, لاش کی قیمت اور دیت بھی مردار. میں نہیں لیتا پیسے, جاؤ اپنی لاش لے جاؤ. حضور نے لاش پھینکوا دی ان کی طرف. مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے. بعد روایات میں آتا ہے 12,000 اس نے بھیجے. آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے, لے جاؤ. صحابہ باری باری رات کو حضور کا پہرا دیتے ہیں. صحیح روایات کے مطابق 24 دن تک محاصرہ رہا. 24 دن تک. اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ ٹھٹھرتے تھے صحابہ. حضور ٹھٹھر رہے تھے سردی. مدینہ میں سردی ویسے زیادہ ہوتی ہے. یہ حاجی صاحب مدینہ میں رہے ہیں, بہت سردی ہوتی ہے مدینہ میں. ٹھنڈی راتیں, یخ بستہ راتیں, پھر فاقہ, بھوک. اللہ اکبر. مشرکین بھی تھک گئے. ایک دن کہنے لگے کہ میاں آؤ اب فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں, اکٹھے حملہ کر دو, مل کر حملہ کر دو. سارے اکٹھے ہوئے اور مل کر حملہ کیا اور خندق کراس کی. حضور کے خیمے کے پاس مسلسل جنگ رہی, مسلسل, حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں. 4 نمازیں, ظہر قضا ہو گئی, عصر قضا ہو گئی, مغرب قضا ہو گئی, عشاء قضا ہو گئی. رات تک لڑائی رہی لیکن ایک صحابی کے پاؤں نہیں اکھڑے. ایک صحابی کے. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو نماز رہ گئی, اب میری بھی رہ گئی. حضور نے ان کو بددعا دی. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا عن الصلاة الوسطی.
اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز بھی ضائع کروا دی۔ ظہر قضا ہو گئی، عصر قضا ہو گئی، مغرب قضا ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق عشاء قضا ہو گئی، 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آذان دلوائی، اور آذان دلوا کر ظہر پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی۔ اسی سے امت کو قضا کے احکام مل گئے۔ ایک بات یاد رکھو، بعض کام اللہ نے اپنے نبی سے کروائے تاکہ امت کو احکام مل جائیں۔ اگر حضور کی نماز کبھی قضا نہ ہوتی تو امت نماز قضا کرنا کیسے سیکھتی؟ اس لیے 4 نمازیں غزوہ خندق میں حضور کی قضا ہوئی، اور ایک نماز فجر لیلۃ التعریس میں حضور کی قضا ہوئی۔ رات کو دیر سے سفر میں ایک جگہ اترے، حضرت بلال سے فرمایا بلال تم ہمیں صبح جگانا، پہرا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کجاوے کے ساتھ سہارا لے کر مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ صبح صادق ہوگی حضور کو جگا دوں گا۔ ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ صبح جب سورج نکلا اور سورج کی گرمی حضور کو پہنچی تو حضور جاگے۔ آپ نے میں اٹھو میاں، اس وادی میں تو شیطان ہے، نکلو یہاں سے۔ آپ اگلی وادی میں گئے، پھر آپ نے آذان دلوائی، پھر آپ نے سنتیں پڑھی، پھر آپ نے فجر کی نماز قضا کرائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے زوال سے پہلے پہلے سنتیں بھی پڑھو، نماز بھی قضا کرو، اور اگر زوال تک تم نے فجر نہیں پڑھی تو زوال کے بعد صرف فرض قضا ہوں گے، اب سنتیں نہیں ہوں۔ اللہ نے یہ نماز قضا کروا کر امت کو قضا کے احکام سکھلائے، لیکن خوف اتنا تھا، مشغولیت اتنی تھی غزوہ احزاب میں کہ نمازیں چلی گئی، ورنہ جنگ میں بھی حکم ہے جیسے ممکن ہے نمازیں پڑھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف ہے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ سوار ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کسی حال میں معاف نہیں، بڑے سے بڑے خطرے میں بھی معاف نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے عورت کی بچے کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہو بچے کی، ابھی بچہ پیدا نہ ہوا ہو، صرف سر باہر آیا ہو، پیدا نہ ہوا ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز فرض ہے۔ فقہاء نے صورت لکھی، گڑا کھودے دائیا، عورت کو بٹھا دے کنارے پر، یہ اشارے سے اب نماز پڑھے، اس لیے کہ نفاس کا خون بچے کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نماز کی اتنی تاکید ہے، حضور کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اگلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا حضرت بہت زیادہ خطرہ ہے، کوئی دعا تلقین فرمائیں۔ آپ نے دعا تلقین فرمائی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ جب بڑے سے بڑا خطرہ ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، اس دعا کو یاد کرو، گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، صحابہ نے یہ دعا پڑھی، اللہم استر عوراتنا، یا اللہ ہمارے عیوبات چھپا لے، وآمن روعاتنا، ہماری گھبراہٹوں میں ہمیں بے خوف کر دے، وآمن روعاتنا، ہماری گھبراہٹوں میں ہمیں بے خوف کر دے۔ صحابہ یہ دعا مانگتے، آنے دعا
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر سجدے میں ڈالا اور سر سجدے میں ڈال کر آپ نے دعا فرمائی، اللہم منزل الکتاب، اے قرآن کو اتارنے والے اللہ، مجری السحاب، بادلوں کو چلانے والے اللہ، حازم الاحزاب، لشکروں کو شکست دینے والے اللہ، اہزمہم وانصرنا علیہم، اللہ ان کو شکست دے، ہماری مدد فرما۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز پڑھتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الى الصلاة وفی روایت فرغ الى الصلاة، جب کوئی معاملہ آتا آپ نماز شروع فرما دیں۔ آج یہی طریقہ بناؤ، ادھر ادھر رونے دھونے کی بجائے مشکل آ جائے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو جیسے حضور نے ادا فرمائی۔ یا اللہ ان کو شکست دے دے، قرآن اتارنے والے اللہ، بادل چلانے والے اللہ، لشکروں کو شکست دینے والے اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہم ان شئت ان تعبد فی الارض، اگر تو چاہتا ہے کہ زمین میں تیری عبادت ہو پھر میرے صحابہ کو فتح عطا کر، ان کافروں کو شکست عطا کر۔ صحابہ نے بھی حضور کے ساتھ وفا میں کمال کیا، اس گھبراہٹ میں بھی کوئی صحابی چھوڑ کر نہیں گیا، منافق گئے، صحابی کوئی چھوڑ کے نہیں گیا۔ قرآن نے تعریف کی فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، میرے نبی کے صحابہ نے اتنے بڑے لشکر بھی دیکھے تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ رسول کا وعدہ پورا ہوا ہے، سچا وعدہ ہے۔ حضور کے پہرے دیے، اپنی جانیں پیش کی، سعد ابن معاذ کو تیر لگا، یہاں تیر لگا، اس جگہ تیر لگا، رگ کٹ گئی۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ اگر قریش کے ساتھ ابھی مار کے باقی ہیں اور جنگیں ہونی ہیں تو مجھے زندہ رکھ، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے محبوب جہاد وہ ہے جو نبی کے دشمن قریش کے خلاف میں لڑوں، اور اگر یہ آخری جنگ ہے اور اب قریش کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی تو پھر مجھے شہادت کی موت عطا کر، یہ مجھے محبوب موت ہے۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین کہو۔ یہ صحابہ کی وفا ہے اور یہ حضور کی صحابہ کے لیے دعائیں ہیں۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ابو جہل کو گالی نہیں بکتے، جو حضور کا دشمن تھا، ابو جہل کو گالی نہیں بکتے، ابو لہب کو گالی نہیں بکتے، عتبہ اور شیبہ کو گالی نہیں بکتے۔ آج لوگ عبداللہ بن ابی کو گالی نہیں بکتے، ابو بکر عمر کو گالی بکتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور ابھی قانون بنا ماشاءاللہ 6 مہینے پہلے قومی اسمبلی میں، اور اب حکومت نے جاتے جاتے ایک اچھا کام کیا، اداروں نے بھی اچھا کام کیا، اراکین سینٹ نے بھی اچھا کام کیا، جو اس کاوش میں شریک ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو حضور اور صحابہ کی شفاعت نصیب فرما، آمین کہو۔ مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عبدالاکبر چترالی اور جو علماء باہر تھے اندر تھے، ہمارے وفاق المدارس کے صدر مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا حنیف جالندری صاحب، مولانا احمد لدھیانوی، جس نے کوشش کی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قانون بنوایا کہ جو صحابہ کو برا بلا کہے گا پہلے اس کی سزا تھی 3 سال، اور
جرم تھا قابل ضمانت، اب قانون بنا دیا اس کی سزا ہوگی کم از کم 10 سال سے عمر قید، تو قانون بن گیا۔ کچھ لوگوں کو اس سے پریشانی ہو گئی ہے، کہتے ہیں قانون کیوں بنا؟ ارے بھائی تم نے ضرور گالی بکنی ہے، تکلیف تو اس کو ہونا جو گالی بکتا ہے، تم کیوں بکتے ہو گالی؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو قانون ہے خلفائے راشدین کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں، آل بیت اطہار کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں، حضرات صحابہ کے بارے میں۔ مجھے آپ بتائیں گالی بکنا دین ہے یا صبر کرنا دین ہے؟ بتاؤ، صبر کرنا دین ہے نا۔ دنیا کا کوئی مذہب گالی بکنے کو دین نہیں کہتا، حتیٰ کہ انگریز سے بھی کہو گے وہ کہے گا گالی بکنا بری بات، ہندو بھی کہے گا گالی بکنا بری بات ہے، سب بکنا بری بات ہے۔ گالی تو عام مسلمانوں کو دینا منع ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی بکنا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو کسی کو گالی بکتا ہے وہ جہالت والا، عام مسلمان کو، انکا امرأ فیک جاہلیت، گالی بکنا جہالت ہے، گالی نہ بکو۔ قرآن کہتا ہے کسی کو برا نام بھی نہ پکارو، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کافر کو بھی گالی نہ دو، جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہ دو، فیسب اللہ عدوا بغیر علم، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے۔ تو قانون تو بنا ہے کہ گالی نہ دو۔ اب جو کہتا ہے نہیں یہ قانون غلط ہے، اس کا مطلب ہے وہ گالی بکنا چاہتا ہے، تو بھئی گالی بکنا چاہتے ہو تو پھر ہمیں تو روکنا پڑے گا۔ اس لیے یہ قانون کسی کے خلاف نہیں، کوئی دیوبندی گالی بکے الٹا لٹکاؤ، کوئی بریلوی صحابہ کو گالی بکے الٹا لٹکاؤ، کوئی اہل حدیث صحابہ کو گالی بکے الٹا لٹکاؤ، کوئی سنی نبی کے صحابہ کو، اہل بیت کو گالی بکے الٹا لٹکاؤ، کوئی شیعہ گالی بکے الٹا لٹکاؤ۔ اس میں تو فرقہ واریت کی بات ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ قانون رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ جلدی کرو، جلدی بتاؤ، رہنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو رہنا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا، حضور نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مدد فرما۔ مشکل میں حضور نے مدد کس سے مانگی؟ بولو بولو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب مشکل آئے تو مدد کس سے مانگو؟ بولو اللہ سے مانگو۔ وہ کہتے ہیں چوتے غیلا بدستاری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ جب تو نے اللہ کی تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے نا، اب اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگ، اس لیے کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ ہے۔ حضور نے مدد مانگی، مدد آ گئی۔ مدد کیسے آئی؟ بنو قریظہ کا ایک آدمی نعیم ابن مسعود، یہ نعیم ابن مسعود ایک شخص آیا، ہو اس کو بھیجا تو تھا یہودیوں نے حضور کے پاس کہ ہم سے صلح کر لو۔ پہلے اللہ کے نبی نے ارادہ فرمایا تھا، جب سارے اندر باہر کے لوگ مخالف ہو گئے تو غطفان کے قبائل سے صلح فرما لیں۔ آپ نے غطفان کے لوگوں کو بلوایا، وہ آ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا میاں اگر میں تمہیں مدینہ کی کھجوروں کی پیداوار کا 1/3 حصہ دے دوں تو تم یہ اتحاد توڑ کر ہمارے مقابلے سے نکل جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آدھی دیں۔ حضور نے فرمایا آدھی نہیں دوں گا، تہائی دوں گا۔ کہا چٹھی چلو ٹھیک ہے۔ اور میں عثمان آؤ معاہدہ لکھو۔ عثمان معاہدہ لکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت سعد ابن عبادہ پہرے کے لیے تلوار لیے کھڑے، دیکھا عیینہ ابن حصن حضور کے سامنے یوں ٹانگے کیے ہوئے، انہوں نے انہیں برا بلا کہا، او عیینہ ٹانگے پیچھے کر۔ اس سے
تو میں ہو گئی. انہیں پتہ چلا کہ حضور ان سے صلح کریں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صلح فرما رہی ہیں. آپ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو اوس و خزرج کے سردار تھے ان کو الگ لے گئے, ان سے کچھ باتیں کی, مشورہ کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, اگر اللہ کا حکم ہے کہ بنو غطفان سے صلح کرنی ہے تو ضرور کریں, ہم نہیں بولتے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ہم نے جاہلیت میں کبھی انہیں مدینہ کی ایک کھجور سوائے مہمان نوازی کے نہیں دی. اب کیسے دے دیں ہم تو ان کو تلوار دیں گے. یا رسول اللہ پھر آپ یہ کام نہ کریں, اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک. میں نہیں, مجھے اللہ کا حکم تو نہیں ہے, میں تو ان مشرکین کا اتحاد توڑنا چاہتا ہوں. یہ جو اتحاد بن گیا اتحاد توڑنا چاہتا ہوں. کہا پھر یا رسول اللہ ایسا نہ کریں, آپ ہماری نہ فکر کریں, ڈٹ جائیں, ہم انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے, ہم تو انہیں تلوار دیں گے. اور حضرت عثمان سے کے ہاتھ سے وہ لیا کاغذ اور جو تحریر لکھی تھی سب مٹا دی. کہا جاؤ میاں جاؤ تم لڑو. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, لڑیں گے. لڑے. 24 دن محاصرہ رہا, 24 دن تک, 24 راتیں. بات ختم کرتا ہوں. نعیم ابن مسعود کو بھیجا یہودیوں نے, بنو ہمارے ساتھ صلح کر لو. جن قبیلے کو آپ نے جلا وطن کیا تھا نا بنو نذیر, وہ واپس آ جائیں. حضور نے فرمایا اچھا ان کی واپسی چاہتے ہیں, ان کی واپسی چاہتے ہو. اللہ نے نعیم ابن مسعود کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. کہنے لگا یا رسول اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ. میں مسلمان ہو گیا, میرے دل میں اسلام آ گیا. جو چاہیں اب مجھ سے کام لے لیں, کسی کو نہیں پتا کہ میں مسلمان ہوں. میں تو ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں آپ کے پاس, جو چاہیں کام لیں. اور میں اچھا تو پھر جاؤ ان میں پھوٹ ڈال دو, ان مشرکین عرب اور یہود مدینہ میں پھوٹ ڈال دو. یا رسول اللہ پھر مجھے آپ بات اوپر نیچے کرنے کی, جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں. اجازت ہے. الحرب خدعۃ, جنگ تو ہے ہی دھوکہ, جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے مسلمان کے لیے. صلح میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے, یعنی بات کو اوپر نیچے کرنا, توریہ کرنا جائز ہے. دو مسلمانوں میں صلح کروانے کے جنگ میں بھی جائز ہے, کا اجازت ہے. نعیم ابن مسعود آئے بنو قریظہ کے پاس اور بنو قریظہ سے کہا دیکھو میری ایک بات سنو. وہ سب اکٹھے ہو گئے, کھانا وانا لے آئے. کہا میں نے تمہارا کھانا وانا نہیں کھانا, میری ایک بات توجہ سے سنو, کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو. یہ جو بنو غطفان آئے ہیں نا لڑنے کے لیے, اگر جنگ نہ ہوئی اور یہ واپس چلے گئے تو انہوں نے چلے جانا ہے. گھوڑے ہیں ان کے پاس, وہ گھوڑوں پہ چڑھ کے چلے جائیں گے. مکہ کے لوگ واپس چلے جائیں گے, ان کے پاس گھوڑے ہیں, وہ بھی چلے جائیں گے. تم نے رہنا ہے یہاں مدینہ میں, تمہارے پاس گھوڑے بھی کوئی نہیں کہ تم بھاگ سکو. اب اگر یہ جنگ نہ ہوئی, یہ بھاگ گئے, تم نے اکیلے رہنا ہے. اور پہلے تم بنو نذیر کا اور بنو قینقاع کا حال دیکھ چکے ہو. مسلمان تلوار سے کم تمہارا فیصلہ نہیں کریں گے. انہیں عقل نے کہا بات تو ٹھیک ہے یار, تیری بات تو ٹھیک ہے, پھانس تو ہم جائیں گے. وہ بنو قریظہ کا سردار کعب کہنے لگا میں نے تو یہ ابن اخطب سے پہلے بھی کہا تھا, اس نے مروا دیا ہمیں. نے کہا اب کیا کریں؟ ان کا ایسا کرو, تم کہو قریش سے اور غطفان سے وہ اپنے عزت دار 70 لوگ تمہارے پاس گروی رکھیں کہ وہ بھاگیں گے نہیں, ورنہ بھاگ گئے تو انہوں نے بچ جانا ہے, تم نے پھنس جانا ہے. نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نعیم نے کہا دیکھو میرا نام کسی کو نہیں بتانا. یہ یہاں سے اٹھے سیدھے ابو سفیان کے پاس گئے اور ابو سفیان کو جا کے کہا ابو سفیان دیکھ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل چکے اور ان کا معاہدہ ہو چکا ہے. انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ تمہارے 70 سردار
تم سے لے کر مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان انہیں ذبح کریں گے. ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. پھر وہاں سے اٹھے بنو غطفان کے پاس گئے, ان کو بھی جا کر یہی بات کی. کہا دیکھو میرا نام کسی کو نہ بتانا, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اتنے میں بنو قریظہ کا وفد گیا ابو سفیان کے پاس اور جا کر کہا کہ دیکھو تم نے چلے جانا ہے, ہم نے پھنس جانا ہے, ہمیں تم پر اعتماد نہیں ہے, اپنے 70 بندے ہمارے پاس گروی رکھو. ابو سفیان نے کہا قطعاً تمہیں ایک رسی بھی نہیں دوں گا. اور کہنے لگا دیکھو نا وہی بات آ گئی, وہی بات آ گئی. پھر بنو قریظہ نے غطفان کو یہی پیغام دیا, انہوں نے بھی یہی جواب دیا. پھوٹ پڑ گئی, اختلاف ہو گیا, دراڑیں پڑ گئی, اتحاد ٹوٹ گیا. ادھر حضور کی دعا تھی, اللہ نے سخت آندھی چلا دی, ٹھنڈی ہوا. ارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ نے کہا, اللہ نے اپنی مدد اتاری. ایک طرف تو تیز ہوا چلا دی, دوسری طرف آسمان سے فرشتے اتار دیے. فرشتے آئے, لشکر آئے. ہوا اتنی تیز چلی کہ ان کی دیگیں جو چڑی ہوئی تھیں وہ الٹ گئی. مٹی آنکھوں میں پڑی, ان کے آنکھیں چدھیا گئیں, خیمے اکھڑ گئے, دیگیں گر گئیں, سردی سے کپ کپانے لگے, سواریاں مرنے لگ گئیں, چارہ ختم ہو گیا. ایک طرف بھوک جانوروں کو, ایک طرف ٹھنڈ. حضور نے فرمایا کون ہے تو؟ صحابہ میں حضرت میں حذیفہ ہوں. حضرت بہت ٹھنڈ لگی ہے, رات کا ٹائم, سخت سردی. فرمایا کھڑا ہو. حضور کے ارشاد میں کھڑے ہو گئے. کپڑا بھی مختصر پہنا ہوا تھا. کہا میں تشکیل کرتا ہوں, تم جاؤ ذرا دشمن کے لشکر میں جا کر دیکھاؤ کیا ہو رہا ہے. یا رسول اللہ مجھے تو سردی بہت لگتی ہے, کمزور طبیعت کا ہوں. فرمایا تمہیں سردی نہیں لگے گی. یا اللہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا, گرفتار ہونے سے ڈرتا ہوں. یا رسول اللہ میں مرنے سے تو نہیں ڈرتا لیکن گرفتار ہونے سے ڈرتا ہوں. فرمایا انک لا توسر, تو گرفتار بھی نہیں ہوگا, جا. اور دعا دی, اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ. یا اللہ اس کی آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے حفاظت فرما. حذیفہ کہتے ہیں میں چلا گیا اور جا کے دیکھا کھپ اندھیرا, کچھ نظر نہیں آتا. ابو سفیان کہہ رہا تھا چلو چلو میاں تیاری کرو, اب کوئی لڑائی کا حال نہیں ہے. فرجعوا لا مقام لکم, چلو چلو واپس چلو مدینے, یہ چلو. میں یہ سن رہا تھا, اتنے میں اسے شک پڑ گیا. کہتا ہے لگتا ہے کوئی دشمن کا آدمی آیا ہوا ہے, اپنے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑو, اپنے اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑتا نہ پکڑتا, میں نے دائیں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا معاویہ بن ابو سفیان ہوں. بائیں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا عامر ابن عاص ہوں. انہوں نے سمجھا اپنا آدمی, اپنا آدمی. اللہ کی قسم نہ مجھے سردی لگی, نہ مجھے ڈر لگا, نہ مجھے خوف آیا. میں نے ابو سفیان کو اکیلے دیکھا تو میں نے تیر نکالا کہ ابھی اس کو مار ڈالوں. پھر مجھے حضور کی بات یاد آ گئی, تو نے کرنا کچھ نہیں وہاں. میں نے تیر واپس کمان میں رکھا. اب حضور کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا دیکھا؟ حضور نماز میں تھے. میں قریب لگا, حضور نے اپنی چادر میں مجھے لپیٹ لیا سردی کی وجہ سے. کیا دیکھا حضرت؟ ایسے دیکھا راتوں رات مشرکین کا لشکر واپس, راتوں رات. صبح ہوئی, حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نصر عبدہ, اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. وصدق عہدہ, ایک روایت میں آتا ہے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. وہدم الاحزاب وحدہ,
سارے لشکروں کو اکیلے شکست دے دی. فرمایا مبارک ہو دشمن جا چکا ہے. اور سنو اليوم نغزوہم ولا یغزوننا ونسیر الیہم. اب دشمن کبھی ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہم دشمن پہ جا کے حملہ کریں گے. یہ آخری مارکہ تھا مشرکین کے ساتھ. اور ایسے ہی اس کے بعد مشرکین مکہ کو مدینے پہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی. یہ اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی. اتنے مشکل حالات حضور پہ بھی آئے، صحابہ پہ بھی آئے. حضور اور صحابہ نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا. مسلمانوں پہ بھی مشکل آ جائے تو صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها